کے اقتدار کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش میں پہلے عام انتخابات کا دنگل سج گیا۔ پولنگ کا عمل جاری، ووٹرز پرجوش۔ پولنگ اسٹیشنز کے باہر لمبی قطاریں، نوجوان بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز کے باہر موجود۔ پولیس اور آرمی کے جوانوں کی بھاری نفری تعینات۔ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کی 300 نشستوں پر براہ راست انتخابات ہو رہے ہیں، جبکہ خواتین کے لیے 50 خصوصی نشستیں الگ سے مختص ہیں۔ بی این پی اور جماعت اسلامی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ بنگلہ دیش الیکشن کمیشن کے مطابق 12 کروڑ 77 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں۔ بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں جین زی کو کنگ میکر قرار دے دیا گیا۔ بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں عوام مہنگائی، بے روزگاری، بھارتی اثر و رسوخ کے خاتمے جیسے اہم مطالبات کے ساتھ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 3:30 بجے تک جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ملاقات۔ نیتن یاہو باضابطہ طور پر بورڈ آف پیس میں شامل۔ امریکی صدر نے کہا کہ نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات مثبت رہی۔ میں نے ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیا۔ ایران سے ممکنہ ڈیل کو ترجیح دی جائے گی۔ ایران سے مذاکرات میں دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں۔ ڈیل نہ ہونے پر پچھلی بار ایران کے خلاف مڈ نائٹ آپریشن کیا، اس بار دیکھیں گے مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے ناپاک سازش کو ناکام بنائیں گے۔ ازلی دشمن کو شکست دینے کے لیے قوم قربانیاں دے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی دارالحکومت میں امام بارگاہ دھماکے میں جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کے لیے امداد کا اعلان۔ کہا کہ افسوسناک واقعے پر پوری قوم غمزدہ ہے اور ہم سب کے دل دکھی ہیں۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ پوری قوم نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے نوجوان اور عباس کی قربانی اور بہادری کو سنہرے حروف میں یاد رکھنے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ فتنہ الہندوستان کے حملے پر بربریت اور سفاکیت کی داستان۔ 31 جنوری کو فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے لیے نوشکی حملہ کیا گیا، جس میں مسجد کے خطیب اور اہل خانہ شہید ہوئے تھے۔ بزدلانہ کارروائیوں کا نشانہ معصوم اور نہتے عوام ہیں۔ 40 سالہ خطیب امشد علی شہید کا تعلق ضلع کرک سے تھا۔ دہشت گردوں نے خطیب کو فتنہ الہندوستان کے حق میں بیان دینے کا کہا تھا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ انڈیکس 1,82,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا۔ پی آئی اے کی نجکاری سے قبل غیر ملکی ادارے بات نہیں کرتے تھے۔ پی آئی اے ملک کی سب سے بڑی نجکاری ہے۔ نجکاری کا جشن منانے کا حق پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ہے۔ عارف حبیب کا اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ ایئر لائنز اور دیگر ادارے پی آئی اے کی فروغ کے بعد دوبارہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ تمام سرمایہ کار انٹرسٹ پر یقین نہیں رکھتے۔ نئے طیاروں کی خریداری کے لیے طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ طیارہ ساز کمپنیز نے پی آئی اے کو پرانے طیارے فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور بلوچ کالونی پل کے قریب رہائشی عمارت میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ بیسمنٹ میں لگنے والی آگ کے باعث دھواں عمارت میں بھر گیا تھا۔ ریسکیو ٹیم نے 100 سے زائد افراد کو عمارت سے بحفاظت باہر نکالا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق آگ بیسمنٹ میں کھڑی گاڑی میں لگی تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔